السلام علیکم ویورز، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ہلاکو خان کی موت اور مظلوم کی بد دعا کا عبرتناک واقعہ۔ لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ویورز، ہلاکو خان اپنے گھوڑے پر شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں طرف تاتاری افواج کی صفیں کھڑی تھیں۔ سب سے آگے ہلاکو خان کا گھوڑا کھڑا تھا۔ ہلاکو خان کے سامنے 3 صفیں کھڑی کر دی گئی تھیں جس کو آج ہلاکو خان نے قتل کرنا تھا۔ ان کے سر قلم کر دو، ہلاکو خان نے گرج کر کہا۔ جلاد نے لوگوں کے سر کاٹنے شروع کر دیے۔ پہلی صف میں ایک کی گردن گئی، دوسرے کی گردن گئی، پھر تیسرے کی گردن گئی۔ یوں پہلی صف میں ایک بوڑھا غریب کھڑا تھا جو موت کے ڈر کی وجہ سے دوسری صف میں چلا گیا۔ پہلی صف کا مکمل صفایا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظروں نے اس بوڑھے کو دیکھ لیا تھا کہ وہ موت کے خوف سے اپنی پہلی صف چھوڑ کر دوسری صف میں چلا گیا تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہاتھ میں لیمو لیے اچھال کر اس سے کھیل رہا تھا اور لوگوں کے قتل کا منظر دیکھ کر اس کھیل سے خود کو خوش کر رہا تھا۔ جلادوں نے دوسری صف پر تلوار کے وار شروع کر دیے۔ ان کی گردنیں اڑ کر گرنے لگیں۔ جلاد تلوار چلا رہے تھے اور خون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پر گر رہے تھے۔ اس بوڑھے بابا نے جب دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی گردنیں کٹ کر اس کی باری بہت جلد آنے والی ہے تو وہ بھاگ کر تیسری صف میں جا کھڑا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظریں بوڑھے پر جمی ہوئی تھیں۔ تیسری صف بھی آخری ہے، اس کے بعد یہ کہاں چھپنے کی کوشش کرے گا؟ اس بے وقوف کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ 100 انسان مار دیے گئے تو اب یہ کب تک بچے گا؟ تیسری صف پر جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی۔ ہلاکو خان کی نظریں مسلسل اس بوڑھے پر ہی تھیں کہ وہ کیسے بے چین ہو کر موت کی وجہ سے بے قرار ہے۔ تیسری صف کے انسانوں کی گردنیں گر رہی تھیں۔ جلاد بجلی کی تیزی کے ساتھ اس بوڑھے بابا کے پاس پہنچا۔ ہلاکو خان کی آواز گرجی، رک جاؤ، اس کو ابھی کچھ نہ کہو، بابا بتاؤ، پہلی صف سے تم دوسری میں گئے، جب وہ ختم ہوئی تو تم تیسری صف میں بھاگ کھڑے ہوئے۔ بابا اب بتاؤ، پیچھے تو کوئی اور صف اب باقی نہیں رہی، تو اب کہاں جاؤ گے؟ اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس بوڑھے بابا نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر کچھ وقت بعد کہا، میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسرے میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں بھی پہنچی۔ پھر میں نے دوسری صف کو چھوڑ دیا کہ شاید میں تیسری میں بچ جاؤں۔ ہلاکو نے لیمو کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا، بابا کیسی ہم خیالی ہے، یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ بھلا میری تلوار سے بھی کوئی بچ سکتا ہے؟ اس بوڑھے نے کہا، وہ اوپر والی ذات اگر چاہے تو ایک لمحے میں انقلاب لا سکتا ہے اور مجھے بچا سکتا ہے۔ کیسے بچا سکتا ہے؟ ہلاکو خان نے اتنے جوش میں کہا کہ اس کے ہاتھ سے لیمو گر گیا۔ ہلاکو خان ایک ہوشیار جنگجو اور چلاک انسان تھا۔ ہلاکو خان نے گھوڑے کے اوپر بیٹھتے ہوئے گرتے ہوئے لیمو کے لیے خود کو جھکایا کہ وہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ لیمو کو پکڑ لے گا۔ اس کوشش میں ہلاکو خان کا پاؤں رکاب سے نکل گیا اور وہ اس کوشش سے گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ ہلاکو خان کا گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ وہ بھٹک گیا۔ ہلاکو خان نے خود کو بچانے کی پوری کوشش کی اور لشکر بھی حرکت میں آ گیا، لیکن گھوڑا اتنا بھٹک گیا تھا کہ اس نے ہلاکو کو پتھروں پر گھسیٹ کر اس کا سر پتھروں سے پٹک پٹک کر مار دیا۔ لشکر نے جب ہلاکو خان کا گھوڑا پکڑا تو اس وقت ہلاکو خان مر گیا تھا۔ ہلاکو خان کا لشکر اس بابے سے اتنا خوف زدہ ہو گیا تھا کہ لشکر نے اس بوڑھے کو نظر انداز کر دیا۔ مظلوم کی آہ سے ڈر، کیونکہ جب وہ آہ کرتا ہے تو قبولیت بہت دور سے اس کا استقبال کرتی ہے۔
تو ویورز کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو؟ آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں۔